رسالہ، نعرہ غوثیہ۔ بہت اچھا ماشاءاللہ جواب۔ ممبر نور پر باوقار علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص صدر اجلاس استاذ العلماء حضرت العلامہ حضرت علامہ مفتی حبیب الرحمن صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی ثناء اللہ صاحب قبلہ، نقیب اجلاس حضرت حافظ و قاری عادل رضا صاحب قبلہ، شاہکار ترنم عالی جناب حافظ و قاری انصار رضا صاحب قبلہ، دیگر ارباب ممبر، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے اور ماننے والوں، آؤ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، روح کائنات، فخر کائنات، فخر آدم بنی عیسیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جشن خواجہ غریب نواز میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اور آپ سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں۔ شاعر نے بارگاہ غریب نواز میں یوں خراج عقیدت پیش کی ہے: زمین کفر پر ایسی تحریر لکھ دینا، زمین کفر پر ایسی تحریر، زمین کفر پر ایسی تحریر خواجہ نے لکھ دیا، زمین کفر پر ایسی لکھی تحریر خواجہ نے، زمین کفر پر ایسی لکھی تحریر خواجہ نے، بدل ڈالی بھارت کی میاں تقدیر خواجہ نے، بدل ڈالی تقدیر، بدل ڈالی بھارت کی میاں تقدیر خواجہ نے۔ اور آپ دیکھیں ایک زلزلہ آیا اجی ایوان باطل میں، ایک زلزلہ آیا اجی ایوان باطل میں، لگائی جب صدائے نعرہ تکبیر خواجہ نے، لگائی جب صدائے نعرہ تکبیر خواجہ نے، اور نگاہ ناز سے جوگی کو عبداللہ کر ڈالا، نگاہ ناز سے
जोगी को अब्दुल्ला कर डाला। पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने, पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने, और जनाजा कुफ्र का निकला सदाए ला इलाहा गूंजी। जनाजा कुफ्र का निकला सदाए ला इलाहा गूंजी। चलाई ऐसी कुफ्रिस्तान में शमशीर ख्वाजा ने, चलाई ऐसी कुफ्रिस्तान में शमशीर ख्वाजा ने। और आगे देखें, करम हम पर मोइनुद्दीन अजमेरी का है बेशक, करम हम पर मोइनुद्दीन अजमेरी का है बेशक, बढ़ाई है हमारी इज्जतो तौकीर ख्वाजा ने, बढ़ाई है हमारी इज्जतो तौकीर ख्वाजा ने। और आगे एक शायर यूं कलम बंद करता है, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाएं, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाएं, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाएं, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाएं। और हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट पे पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाएं। दरे ख्वाजा पर बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी, दरे ख्वाजा पर बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी, हम अपना लहवे पेशानी बदलवाने कहाँ जाएं, हम अपना लहवे पेशानी बदलवाने कहाँ जाएं। अज़ीज़ाने गरामी वकार, हम और आप सनदुल औलिया सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल हिंद हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। गरीब नवाज की जात मोहताजे तारुफ नहीं है। आप गरीब नवाज की हयात मुबारका को पढ़ें या किसी आलिमे दीन से सुने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप देखें, गरीब नवाज की वो जात है, माँ के शिकम में हैं तो खुदा को याद कर रहे हैं, माँ के शिकम से रुए जमीन पर आ रहे हैं तो खुदा को याद कर रहे हैं, और जमीन से जमीन के अंदर जा रहे हैं तो खुदा को याद कर रहे हैं। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 530 हिजरी में इस रूए जमीन पर तशरीफ लेकर आए। जब वो अपनी माँ के शिकमे अतहर में तशरीफ लेकर आए तो हजरत नूर बीबी साहिबा फरमाती हैं, जब मेरा बेटा मोइनुद्दीन मेरे शिकमे अतहर में तशरीफ लेकर आया तो जो मेरे दुश्मन थे वो मेरे दोस्त हो गए, जो मेरे दुश्मन थे वो मेरे दोस्त हो गए। और आगे फरमाती हैं कि जब रब्बे कायनात ने मेरे बेटे के जिस्म में रूह डाली तो रात की तारीकी में सारी दुनिया सो रही थी और मैं अपने कानों से लफ्ज़े अल्लाह अल्लाह की सदाएं सुन रही थी। हजरत नूर बीबी साहिबा फरमाती हैं, रात की तारीकी में सारी दुनिया अपने नरम नरम बिस्तरों पे तशरीफ फरमा है, मैं भी अपने बिस्तर पे आराम फरमा थी। अचानक मेरे कमरे से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती है, रब्बे कायनात की पाकी बयान की जाती है, रब्बे कायनात की तस्बीह पढ़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते बाबरकात की तस्बीह पढ़ी जाती है। हजरत नूर बीबी साहिबा फरमाती हैं, जब मैं रात की तारीकी में उठती थी और बिस्तर पर उठकर बैठ जाती थी और चारों तरफ अपनी निगाह को दौड़ाती थी और ये अंदाजा लगाती थी ये आवाज कहां से आ रही है। आवाज देने वाला तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज मेरे कानों से टकरा रही है। आवाज देने वाला नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन आवाज कमरे में गूंज रही है। आवाज देने वाला नजर तो नहीं आ रहा
ہے، لیکن رب کائنات کی پاکی کا بیان جو ہے میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت نور بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا یہ آواز تیرے نام کا ہے، اے پاک پروردگار عالم تیرے نام کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، تیری پاکی بیان کی جا رہی ہے، تیری حمد و ثنا کی جا رہی ہے، اے پاک پروردگار عالم آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو عاطف غیبی سے آواز آئی اے نور بی بی صاحبہ تمہارے شکم اطہر میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، کوئی آواز بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ غریب نواز، عرس خواجہ غریب نواز، حضرت مفتی ثناء اللہ رضوی صاحب قبلہ، نوجوانوں نے کمیٹی سنیا دھن سنگھ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آتی ہے نور بی بی صاحبہ پریشان مت ہو، حیران مت ہو، میرا بیٹا معین الدین تمہارے شکم اطہر میں رہ کر بھی میرا ذکر کر رہا ہے، میرا چرچا کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے، میرے نام کا مالا جپ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقع جب یہی خواجہ غریب نواز جو ہے اس روئے زمین پر تشریف لے کر آئے تو حضرت نور بی بی صاحبہ فرماتی ہے پورا مقام سنجر روشن اور منور ہو گیا تھا، اور روشن اور منور کیوں نہ ہو، اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک کے پھول کا نام معین الدین ہے، جس باغ کو آمنہ کے لال نے مدینے میں لگایا تھا، جب اس باغ سے پھول کھلے تو آج پوری دنیا میں اس کی خوشبو کو لوگ محسوس کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار اسی باغ کی خوشبو کو آج پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، اور اسی باغ کے ایک پھول کا نام جو ہے غریب نواز ہے، اسی باغ کے ایک پھول کا نام جو ہے معین الدین حسن سنجری ہے۔ عزیزان گرامی وقار یہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز جو ہے ہندوستان آ کر غریب نواز نہیں بنے، ہندوستان کی سرزمین پر غریبوں کو نواز کر غریب نواز نہیں بنے، بلکہ تاریخ پڑھ کر دیکھو مقام سنجر میں جب حضرت خواجہ غریب نواز اپنی ماں کی دودھ پیا کرتے تھے اور اس وقت مقام سنجر میں کوئی بچہ روتا تھا، ماں چپ کرا کرا کے تک جاتی تھی اور وہ چپ نہیں ہوتا تھا، تو آخرکار وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو لے کر غریب نواز کی والدہ کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ غریب نواز اپنی ماں کی گود میں رہ کر اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے اے ماں میں تو تیری گود میں ہوئی لیکن یہ جو بچہ رو رہا ہے پہلے اس کو اپنی گود میں لے کر خاموش کرا دے۔ حضرات یہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آگے بڑھیے میں آپ کو بتاؤں جب 15 سال کی عمر پاک ہوتی ہے تو غریب نواز کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ غور کریں جس بیٹے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ بیٹا یتیم کہلاتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنا اس کے لیے دوبر ہو جاتی ہے، لیکن واہ رے غریب نواز تیری عظمتوں کو سلام، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز جو ہے ابھی ہمت نہیں ہار رہے ہیں، اللہ اکبر، ترکے میں باپ نے ایک پنچکی اور ایک باغ چھوڑ رکھی تھی۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز جو ہے اسی پنچکی سے باغ کی سچائی کرتے تھے اور باغ سے جو میوے پھل فروٹ آتے تھے اس کو بازار میں فروخت کر کے ایک حصہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ایک حصہ اپنی ماں کے قدموں میں ڈال دیتے تھے اور ایک حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔
سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ کے اندر ہے، تشریف فرما ہے، باغ کی سچائی کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں اور بے دھڑک باغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ حضرت خواجہ غریب نواز ہے، ان کو بغیر اجازت باغ میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان کو سلام بھی کیا ہے، وہ سلام کے جواب بھی دیے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو پہلے یہ سوال کرتا آپ بغیر پوچھے باغ میں کیسے داخل ہو گئے، لیکن غریب نواز نے یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ ان کی پیشانی کو دیکھ کر غریب نواز پہچان گئے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا بفراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا جدان گرامی وقار حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالی علیہ جب باغ میں داخل ہوتے ہیں تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انگور کے گوچھے کو توڑ کر لے کر آتے ہیں اور حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ انگور کا گوچھا پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک انگور توڑ کر کھاتے رہے۔ جب انگور کھا کر فارغ ہوتے ہیں تو غریب نواز سے فرماتے ہیں بیٹا میں تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا تم قبول کرو گے؟ غریب نواز عرض کرتے ہیں سرکار آپ جو بھی تحفہ دیں گے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان گرامی وقار حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکالی، جو روٹی سوکھی ہوئی تھی اس سے ایک نوالا توڑا اور توڑنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں اور چبانے کے بعد جو ہے غریب نواز کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا میرے حلق کے نیچے اترا میری دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ جنابی وقار حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باغ سے نکلتے ہیں، پھر جو ہے وہ باغ سے نکلنے کے بعد اپنے منزل کے طرف رواں اور دواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں امی جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، حدیث نبوی کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں غریب نواز جو پیدائشی ولی ہے اللہ نے ان کو مادرزاد ولی بنا کر پیدا کیا، لیکن غور تو کریں علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس روئے زمین پر بھی زمانے نہ ایسے پیر پیدا ہو گئے جنہیں یہ سندر قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں وضو کرنا نہیں آتا، جنہیں شرائط نماز معلوم نہیں، جنہیں واجبات نماز معلوم نہیں، آج وہ پیر بنے گھوم رہے ہیں۔ ایسے پیروں سے اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا کر رکھو، ورنہ اگر ایسے پیروں کے پیچھے پڑو گے تو تمہارا ایمان اور عقیدہ دونوں تباہ ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اجازت دے دی ہے۔ اللہ اکبر، سمرقند کے راستے کو پکڑتے ہیں، شہر بخارا پہنچتے ہیں اور شہر بخارا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علامہ شرف الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ضابطۂ ادب طے کرتے ہیں۔ حضرت علامہ شرف الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ضابطۂ ادب طے کر
کر کے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے جو ہے پہلے قرآن کو حفظ کیا ہے، پھر جب قرآن کو حفظ کر لیا، جب حافظ قرآن بن گئے تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز جو ہے حضرت علامہ حسام الدین علیہ الرحمہ کے طرف رخ کیا ہے، اور حضرت علامہ حسام الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں غالباً جو ہے حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز 8 یا 10 سال تک رہ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو علوم نبویہ سے آراستہ اور پیراستہ کر لیتے ہیں تو دل کے اندر خیال آتا ہے کسی مرد مجاہد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا جائے، کسی مرد کلندر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا جائے، کسی اللہ والے کے حوالے جو ہے اپنے آپ کو کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر جو ہے شہر قصبہ ہارون آباد کے طرف رخ کرتے ہیں، اور قصبہ ہارون آباد میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار اب دیکھیں غریب نواز جو ہے کیسے ہی قصبہ ہارون آباد میں داخل ہوتے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کی نگاہ پر پڑتی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کے چہرے کو دیکھتے ہیں، غریب نواز جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جو ہے خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا معین الدین تو نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی، تیرا حصہ رکھا ہوا ہے، اور اپنا حصہ لے کر جا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہوتے ہیں، اور جیسے ہی بیعت ہو جاتے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ان کو کچھ اوراد و وظائف بتائے ہیں۔ متعدد روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کا حکم دیا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا، 1100 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، اور ان کو ایک مخصوص کمرہ دے دیا، ایک خاص کمرہ ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں، سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف کا ورد کرتے ہیں، اور دیگر اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد جب خواجہ غریب نواز جو ہے حجرے سے نکلتے ہیں اور اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آپ نے جو بھی اوراد و وظائف بتائے تھے ہم نے جو ہے ان تمام کو پڑھ لیا ہے، سرکار میرے لیے آگے کیا حکم ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین پہلے تیرا امتحان تو لے لیا جائے، یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا تو جو ہے اپنے امتحان میں کامیاب ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قریب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد فرماتے ہیں معین الدین ذرا اپنی نگاہ آسمان کی طرف ڈال اور بتا تجھے نظر کیا آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب اپنی نگاہ آسمان پر ڈالی ہے، خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا ہے بیٹا معین الدین بتا تجھے نظر کیا آ رہا ہے؟ کہنے لگے حضور مجھے تو عرش معلی نظر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا معین الدین اب اپنی نگاہ ذرا زمین پہ تو ڈال اور بتا نظر کیا آ رہا ہے۔ جیسے غریب نواز نے اپنی نگاہ زمین پر ڈالی، عرض کیا حضور مجھے تو تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ابھی بہت کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کو دوبارہ اسی حجرے میں بھیجا جاتا ہے، پھر اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں، وہ اوراد و وظائف پڑھ کر جب دوبارہ
काबा जो है अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते हैं। फिर उनके मुर्शिद ने कहा, बेटा क्या तुमने औरादो वज़ाइफ पढ़ लिया? कहने लगे, हुजूर मैंने सारे औरादो वज़ाइफ पढ़ लिए हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, बेटा मेरे करीब आओ। जैसे ही करीब गए हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ऐसे ही अपनी दोनों उंगलियों का इशारा किया, बताओ, फरमाया, ऐ बेटा मोइनुद्दीन बता, इन दोनों उंगलियों के दरमियान तुझे नजर क्या आ रहा है? गरीब नवाज ने जब दोनों उंगलियों के दरमियान निगाह मारी है तो बोल पड़ते हैं, सरकार 18,000 मखलूकात इन दोनों उंगलियों के दरमियान नजर आ रही है। जिजान गरामी वकार हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुर्शिद गरामी हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ खाने काबा की ज़ियारत के लिए पहुँचते। बोलिए सुभान अल्लाह। वो खाने काबा जिसके ताल्लुक से आमिना का लाल फरमाता है, मन हज्जल बैता फलम यरफुस वलम यसफुक गफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। जिसने खाने काबा का हज किया या उमरा किया, फिस्को फुजूर से बचा रहा, अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह उसके खताओं को माफ फरमा देता है। अपने मुर्शिद के साथ अल्लाहु अकबर खाने काबा की ज़ियारत के लिए पहुंचे हैं। अब दोनों जो है पीर और मुरीद दोनों खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। आगे आगे ख्वाजा उस्मान हारूनी है, पीछे पीछे ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। आगे आगे ख्वाजा उस्मान हारूनी चल रहे हैं, पीछे पीछे आप लोग कहाँ खड़े हो गए? पीछे उधर जा रहे हैं, उधर वालों से गुजारिश है, अरे भाई मेहमान है, आप अंदर आइए। ये जहाँ तबर्रुक तैयार हो रहा है, काफी लोग वहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द पहुंचे। ये हमारे मेहमान हैं, आप ऐसी बेइज्जती करेंगे तो फिर ये मेरे ख्याल से आइंदा ये जलसा होगा नहीं। जो लोग वहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग यहाँ नहीं आ जाते फिर मैं वहाँ आऊंगा। और जो लोग रोड पे खड़े हैं, दाएं बाएं आगे पीछे, उनसे भी मेरी गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी होगी आप अंदर आकर बैठे। जिजाने गरामी वकार अर्ज मैं ये कर रहा था, आगे आगे पीर चल रहा है, पीछे पीछे मुरीद चल रहा है। जब दोनों ने मिलकर खाने काबा का तवाफ कर लिया, हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ा और पकड़ने के बाद अर्ज के, ऐ पाक परवरदिगारे आलम, मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में पहुंचाना मेरा काम था, पहुंचाना मेरा काम था, कबूल करना तेरा काम है। आवाज आती है, उस्मान हारूनी, पहुंचाना तेरा काम था, कबूल करना मेरा काम है। पहुंचा तुमने दिया, मोइनुद्दीन को कबूल हमने कर लिया। जिदाने गरामी वकार अब खुद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन जो है मैं हरमे काबा में बैठा हुआ था, अचानक जो है बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। अल्लाहु अकबर। जैसे ही नींद आई एक आवाज गूंजी, ऐ मोइनुद्दीन, जो चाहो मांग लो अता कर दिया जाएगा, दौलत मांगोगे दौलत दे दी जाएगी, शोहरत मांगोगे शोहरत दे दी जाएगी, अजमत मांगोगे अजमत दे दी जाएगी, चाहो जलाल मांगोगे चाहो जलाल दे दिया जाएगा, रुतबा और मनसब मांगोगे मनसब दे दिया जाएगा, हुकूमत की कुर्सी मांगोगे हुकूमत की कुर्सी दे दी जाएगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाब में ही मैंने कहा, ऐ पाक परवरदिगारे आला, न चाहो जलाल की जरूरत है, न हुकूमत की कुर्सी की जरूरत है, न मनसब और मर्तबे की जरूरत है। आवाज आई मोइनुद्दीन, फिर क्या चाहिए? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला, मेरे सिलसिले में लोग कयामत तक मुरीद होते रहेंगे, मेरे सिलसिले में लोग कयामत तक मुरीद होते रहेंगे, मैं अपने मुरीदों की माग़फ़िरत चाहता हूँ। अज़ीज़ाने गरामी वक़ार अब यही हज़रत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है खाने काबा के तवाफ से फारिग होते हैं, हज़रत असवद के बोसा लेकर जब
فارغ ہوتے ہیں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ کر جب فارغ ہوتے ہیں صفا اور مروہ کا صحیح کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اب اس شہر کے طرف رخ کرتے ہیں جس شہر کے تعلق سے بریلی کا امام فرماتا ہے اسنیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا اگنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اور آگے فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائی کو ارے دل کو جو دے عقل ہوتا تیری گلی سے جائے عزیزان گرامی وقار جب سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہر مدینہ پہنچتے ہیں اللہ اکبر سرکار کے روضہ اطہر پر پہنچتے ہیں کب پہنچ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 600 سال وصال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے سرکار کے روضہ اطہر پر پہنچے ہیں جب سرکار کے روضہ اطہر پر پہنچے ہاتھ باندھ کر جو ہے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو نبی کے مزار مبارکہ سے سلام کا جواب آتا ہے اندازہ آپ لگا لے 600 سال کے بعد غریب نواز نے سلام کیا تو سلام کا جواب آیا تو پتہ یہ چلا جواب وہی دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے بات واضح ہو گئی ہم سنیوں کا نبی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہے گا ان النبی حی فی قبرہ کما ان الانبیاء حی فی قبورہم بے شک میرے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے جیسا کہ دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہے اچھے رضا سچے رضا یعنی امام احمد رضا پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جا جانے گرامی وقار سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ بابرکات ہیں 2 منٹ اور میری گفتگو کو سماعت کریں اب دیکھیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑتے ہیں بغداد معلیٰ پہنچتے ہیں بغداد معلیٰ سے جو ہے ایران ہوتے ہوئے لاہور ہوتے ہوئے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دہلی کی سرزمین پر آتے ہیں سبحان اللہ جب دہلی کی سرزمین پر آتے ہیں تو دہلی کی سرزمین پر اس وقت ایک راجہ تھا جس کا نام راجہ کانڈو راؤ تھا جو پرتھوی راج چوہان کا ماما تھا عزیزان گرامی وقار ذرا غور کریں جب غریب نواز نے دہلی کی سرزمین پر قدم رکھا ہے تو اپنا پڑاؤ کہیں اور نہیں لگایا اپنا خیمہ کہیں اور نصب نہیں کیا راجہ کانڈو راؤ کے مکان کے ٹھیک نیچے غریب نواز نے خیمہ نصب کر دیا اور خیمہ نصب کرنے کے بعد خواجہ بختیار کاکی اور 3 مریدین اور تھے ان تینوں کے ساتھ بیٹھ کر غریب نواز نے ضرب اللہ لگانا شروع کر دیا اللہ اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع کر دیا جیسے ہی اللہ اللہ کے نام کو اللہ اللہ جو ہے ذکر کرنا شروع کیا آواز بلند ہوئی جیسے ہی آواز بلند ہوئی راجہ کانڈو راؤ کے مکان کے اندر لفظ اللہ کی آواز پہنچتی ہے راجہ بے چین ہو گیا یہ کون آ گیا میرے معبودوں کو برا کہنے والا میرے خداؤں کو برا کہنے والا میرے معبودوں کو جو ہے ٹھکرانے والا کون آ گیا جو رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے کون آ گیا جو رب کائنات کی پرچم کو لہرا رہا ہے اللہ اکبر راجہ کانڈو راؤ جو ہے اپنے مکان کے چھت سے زمین پر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا ایک فقیر ہے اس کے ساتھ 4 لوگ اور ہیں خیمہ نصب کر کے اسی خیمے کے اندر تشریف فرما ہے اور 4-5 لوگ مل کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں راجہ کانڈو راؤ نے کہا او فقیر تجھے معلوم نہیں ہے یہ مکان کس کا ہے غریب نواز نے کہا
फरमाया मकान किसका है? कहने लगा ये मेरा मकान है। यहाँ तुमको किसने कहा कयाम करने के लिए? खेमा किसने कहा नस्ब करने के लिए? गरीब नवाज ने फरमाया हमसे किसी ने नहीं कहा, ये खुदा की जमीन है, अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया है, मेरी मर्जी, जहां मैं चाहूं रब के लिए सजदा करो, जहां मैं चाहूं बैठ कर रब का जिक्र करो, रब की पाकी बयान करो, रब की तस्बीह बयान करो। राजा कांडो राव ने कहा ये बताओ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, मकसद क्या है, मिशन क्या है? कहने लगा मकसद जानना चाह। गरीब नवाज ने फरमाया क्या मकसद जानना चाहते हो, मिशन जानना चाहते हो, मेरा जो है मकसद जानना चाहते हो? राजा कांडो राव ने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ, किस लिए आए हो? गरीब नवाज का जुमला सुने, फरमाते हैं मैं जो है कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ और जो है कलमे तौहीद को बुलंद करने के लिए आया हूँ, परचम इस्लाम को लहराने के लिए आया हूँ। राजा कांडो राव ने कहा ऐ फकीर सुन, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज और उसको फैलाने के लिए जरूरत कभी जंग की पड़ जाती है और जंग के लिए आला होना चाहिए, हाथी होना चाहिए, घोड़े होने चाहिए, तलवारें होनी चाहिए, बर्छी होने चाहिए, भाले होने चाहिए। न तुम्हारे पास घोड़े हैं, न हाथी है, न बर्छी है, न भाले हैं, जंग कैसे लड़ोगे? अपने दीन को कैसे फैलाओगे? परचम इस्लाम को कैसे बुलंद करोगे? गरीब नवाज फरमाते हैं ऐ राजा कान खोल के सुन ले, तुझे एतमाद होगा बर्छी और भाले पर, तुझे एतमाद होगा घोड़ों पर, तुझे एतमाद होगा हाथियों पर, तुझे एतमाद होगा दुनिया के सराय और दुनिया के आले पर, लेकिन जो है हम नबी के गुलाम हैं, हमें नबी की साथ पर एतमाद है, हमें नबी की साथ पर एतमाद है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज जो है अपने थैले से एक लोटा निकालते हैं, एक मुसल्ला निकालते हैं, एक तस्बीह निकालते हैं, फरमाते हैं राजा कान खोल के सुन ले, जब इस्लाम फैलाने की बात आएगी तो इसी लोटे से वजू करूंगा, इसी मुसल्ले को बिछाऊंगा, इसी पर बैठकर अल्लाह की तस्बीह पढ़ूंगा, अल्लाह की पाकी बयान करूंगा, तस्बीह घुमाते जाऊंगा, इस्लाम फैलता जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज के गुलामों में कबूल अता फरमाए। बोलने में किसी किस्म की खामी हुई उससे मैं तौबा करता हूँ।